بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس کی جب بھی طبیعت خراب ہوتی تو میرا شوہر اس کو دوائی کھلانے کی بجائے مجھے کھلا کر کمرے میں بند کر دیتا کہ ایسا کرنے سے میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے بجائے میری ماں پر دوا کا اثر ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں شوہر کی محبت میں مان جاتی اور واقعی کچھ ہی دیر میں میری ساس ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے یہ راز سمجھ میں نہ آیا، اس لیے ایک دن وہ گولی خود کھانے کے بجائے ساس کو دودھ میں ملا کر دی اور میرے تو ہوش اڑ گئے جب۔ میرا نام منزہ ہے اور میں گجرات کے ایک قصبے میں رہتی ہوں۔ میری عمر 28 سال ہے۔ آج میری ساس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا جو کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ میری وہی خامی تھی جو مجھے میری چچی نے دی تھی۔ میں 16 سال کی تھی جب میرے ساتھ وہ سانحہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی، اور پھر میں دنیا کی اس دوڑ میں باقی سب سے بہت پیچھے رہ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری زندگی کے راز بڑھتے جا رہے تھے۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں لوگوں سے خود کو جتنا بھی چھپانا چاہتی تھی، لیکن مجھ پر لگا وہ داغ میری ساری قابلیت کو پنہا کر دیتا تھا اور مجھے اس دنیا میں کہیں بہت پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ میں اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ 18 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان دینے کے لیے مجھے اماں نے سکول میں داخل کروا دیا۔ میں نے اماں سے بہت کہا کہ میں اب سکول نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں اپنی بچی کھچی عزت نفس کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہزاروں سوال کریں گی، کچھ پیٹھ پیچھے ہنسیں گی، کچھ ٹوہ لینے کے لیے مجھ سے بات کریں گی، اور کچھ ہمدردی جتائیں گی، اور میں ہر بار کی طرح اس حادثے کو یاد کر کے ٹوٹ جاؤں گی۔ لیکن امی نے مجھے اپنی قسم دی کہ بیٹا، اگر تم پڑھ لکھ جاؤ گی تو تمہاری یہ خامی خامی نہیں رہے گی، بلکہ تم اپنی قابلیت کے بلبوتے پر یہ دنیا فتح کر جاؤ گی۔ امی کی ایسی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا، اور پھر میں نے داخلہ لے ہی لیا۔ شروع پر سب لڑکیاں ویسے ہی پیش آتی تھیں جیسے اس عمر میں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ مجھے جاننے لگی تھیں۔ میں خاموش ضرور تھی، لیکن میری بڑھتی عمر نے مجھ میں پختگی پیدا کر دی تھی۔ ان میں سے کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا، اس کا حل میرے پاس تھا۔ میں ان بچیوں کی شکل دیکھ کر ہی ان کے حالات جان لیتی تھی، اور اسی طرح آہستہ آہستہ میں ان سب کی بڑی بہن اور دوست بن گئی تھی۔ اب انہیں مجھ سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا، میرے عیب انہیں گندگی نہیں لگتے تھے۔ ان میں سے کسی کی بھی آنکھوں میں اب ایسا رحم نہیں تھا، بلکہ میرے لیے ایک فکر تھی جو اپنی بڑی بہن کے لیے کوئی بھی محسوس کرتا ہے۔ میں پڑھائی میں کمزور تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہو چکا تھا اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کا سوچنا ہی ایک امتحان تھا، تو اس لیے میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں گی۔ اور اب میری وہ چھوٹی بہنیں میری مدد کیا کرتی تھیں۔ وہ مجھے کئی کئی گھنٹے سمجھا سکتی تھیں جب تک میں سمجھ نہیں جاتی تھی۔ ان میں سے کبھی بھی کسی نے یہ پوچھا نہیں تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو نوبت یہاں تک آ پہنچی، اور یہی میری بہنوں کی خوبی تھی، وہ میرے زخم نہیں کھروچتی تھیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک نئی لڑکی ہماری کلاس میں آئی تھی۔ اس کا نام صبا تھا، اور وہ بلا شبہ بہت حسین تھی، جیسے چاند خود زمین پر آ گیا ہو۔ میں اسکول گئی اور اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تب مجھے ایک عرصے کے بعد یہ محسوس ہوا تھا کہ ہاں، میں بھول بیٹھی ہوں کہ مجھ میں جو خامی تھی ہمارا معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا، اور اس دن کے بعد میں جہاں جا کر بیٹھتی صبا وہاں سے اٹھ جاتی۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ اسے یہ بھی کہتے سنا کہ آخر کیا ہے اس میں جو تم لوگ آپ ہی کرتی ہو؟ ایسی لڑکی کو تو میری ماما گھر میں نوکرانی بھی نہ رکھیں۔ یہ بات سن کر میں روتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑی تھی، اور دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اب یہاں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی۔ لیکن تبھی ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی جس نے میرے مردہ ہوتے جسم میں ایک روح پھونک دی تھی، اور وہ آواز تھی میری ان چھوٹی بہنوں کی جن کے ساتھ میں پچھلے 3 مہینوں سے تھی۔ وہ اس لڑکی کو ذلیل کر رہی تھی، اور میرے بارے میں جو بھی اس نے کہا تھا اس پر کھری کھری ان کو سنا رہی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ یہ ادراک ہوا تھا کہ معاشرے میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی ہیں، جو ہم جیسوں کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں،
اور اس دن میرے دل میں اس معاشرے کے لیے نفرت کم ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ لڑکی صبا بھی سکول چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہمارے بھی امتحان ہو گئے اور میں حیران رہ گئی کہ میں نے فرسٹ ڈویژن میں امتحان پاس کر لیا تھا۔ ان 2 سالوں نے مجھے اعتماد دیا تھا، اور پھر میں نے اسی سکول سے ملحق کالج سے FA بھی پاس کر لیا۔ میرے لیے تو یہ بھی کافی تھا، لیکن مجھ سے جڑے لوگ یعنی میری امی اور میری وہ چھوٹی سی بہنیں، وہ چاہتی تھیں کہ میں آگے پڑھوں اور اس دنیا کو بھی قابلیت کا پتہ چلے۔ اس لیے انہوں نے میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا، اور یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اب نقاب کیا کروں گی، کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ پھر میں نے کب یونیورسٹی جانا شروع کیا تو مجھے لگنے لگا کہ جیسے میرا نقاب بھی ایک خامی ہے۔ لوگ مجھے ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں جو ان لوگوں میں آ گئی ہے، مگر میں نے ثابت قدمی سے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نقاب تو میرا غرور ہے۔ اگر ان سب کو میری اصل خامی کا معلوم ہو جائے تو یہ لوگ تو مجھے اپنی باتوں سے اتنا چھلنی کریں گے کہ میں خودکشی پر ہی مجبور ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنا اعتماد بہت مشکل سے بحال کیا تھا، اس لیے اب میں کسی کی بھی نظروں کو دھیان نہیں دیتی تھی۔ اتنی بڑی کلاس میں سے اب تک میری کسی سے بھی دوستی نہ ہو سکی تھی، کیونکہ لڑکیاں مجھے عجیب نظروں سے گھورتی تھیں اور لڑکے حقارت سے۔ مگر ایک دن وہ ہوا کہ میں حیران رہ گئی، اور پھر مجھے لگا تھا کہ میری عزت اور میرا وقار کھو جائے گا، لیکن اس مسیحا نے آ کر مجھے ایک نئی زندگی دے دی۔ اس دن سخت گرمی تھی اور یونیورسٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں وہیں کنٹین پر کھڑی رکشے والے کو کال کر رہی تھی، لیکن وہ آج کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس سخت گرمی میں میرے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، اور میرا نقاب بھیگ چکا تھا کہ تبھی وہاں پر ایک 8 لڑکوں کا گروہ آ چکا تھا جو کافی بدتمیز سا لگ رہا تھا۔ لڑکیاں ان کے ساتھ ہنستی ٹھٹھے لگا رہی تھیں کہ تبھی ان کا رخ میری طرف ہوا۔ میں ڈر کر رہ گئی تھی اور دل ہی دل میں آیت کریمہ کا ورد کرنے لگی، اور وہ میرے پاس آ گئے، اور پھر جس کی مجھے توقع تھی وہی ہوا۔ انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں کی تھیں کہ تم جیسی لڑکیاں یہاں اپنا منہ چھپا کر پھرتی ہیں اور باہر تم لوگ گل چھڑے اڑاتی ہو۔ میں نے کسی بھی بات کا جواب نہ دیا کہ تبھی ان میں سے ایک بولا کہ آنکھیں تو اتنی خوبصورت ہیں تمہاری، میرے ساتھ چلو، زندگی بھی ویسی ہی خوبصورت بنا دوں گا۔ میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی اور سیدھا چلنے لگی۔ تبھی ایک لڑکا آگے آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ بہت گرمی لگ رہی ہے نا تمہیں؟ آؤ تمہیں اپنی AC والی گاڑی میں چھوڑ کر آؤں۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا تھا میں بدک کر پیچھے ہوئی، اور میرے گھبرانے پر وہاں ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ لڑکے تو لڑکے وہاں، لڑکیاں بھی اونچی اونچی آواز میں ہنس رہی تھیں اور ہوٹنگ کر رہی تھیں۔ تبھی اس بدتمیز نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرا نقاب اتارنے والا تھا، لیکن اسی وقت ایک ہاتھ آگے بڑھا جس نے اس بدتمیز کو گرم سلاخ دی۔ میں تو ڈر کر پیچھے کھڑی تھی اور اب اپنی مزید ضلالت کے لیے تیار تھی، لیکن وہ لڑکی میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ جو وہ گرم سلاخ اٹھا کر لائی تھی، اور پھر اس نے کہا کہ میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہاں اتنی ساری لڑکیاں ہیں، شاید ان میں سے کوئی آگے آئے اور اس اوباش کو ایک تھپڑ رسید کرے، لیکن پھر میں نے دیکھا تو یہ لڑکیاں نہیں بلکہ چلتے پھرتے مردے تھے جو تم لوگوں کو نہیں روک سکیں، کیونکہ انہیں اپنی عزت یا ایسی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں اپنے ماموں کو کال کروں گی جو یہاں کے DIG ہیں، وہ تم لوگوں کو ابھی سیدھا کریں گے۔ یہ لفظ کہتے ہی اس نے اپنا فون نکالا اور کال ملانے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور میں حیران رہ گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ بولی، میں تمہاری ہی کلاس میں پڑھتی ہوں اور میری بھی کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے آج سے ہم دونوں دوست ہیں، اور اب تم مجھے شکریہ نہیں بولو گی۔ میں تو اس کی اس طرح کی اپنائیت پر دنگ رہ گئی تھی، اور اس دن کے بعد مجھے یونیورسٹی میں بھی ایک پکی والی سہیلی مل گئی تھی، اور یہ بات بھی اس نے مجھے بعد میں بتائی کہ اس کے کوئی بھی ماموں DIG نہیں تھے، وہ تو بس اس نے ان سب پر روب جھاڑا تھا۔ اور میں تو اس دن اس کا اعتماد دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس نے کس قدر مہارت سے سب کے سامنے خود کو DIG کی بھانجی کہا تھا۔ اب ہماری خوب جمنے لگی تھی،
وہ مجھے سارا دن ہنساتی رہتی تھی۔ نائمہ نام کی میری وہ سہیلی میری زندگی میں مہک بن کر آئی تھی، جس نے میری بے رنگ زندگی میں خوشبو بھر دی تھی۔ میں بہت آرام سے اس کے ساتھ سارا دن رہتی اور پڑھتی تھی، اور وہ ایک باتونی لڑکی تھی جس کا دھیان زیادہ تر باتوں کی طرف رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی میرے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے آج تک نقاب اتارنے کا بھی نہ کہا تھا۔ میں اگر کبھی اتارنے بھی لگتی وہ فوراً سے کہہ دیتی، نہیں، تمہیں ان آنکھوں سے میں کبھی بھی پہچان لوں گی، میرے لیے تمہیں دیکھنا لازم نہیں ہے۔ اور میں اس بات پر آنکھوں میں بس آنسو بھر کر رہ جاتی تھی۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا اور ہماری پڑھائی بھی ختم ہونے والی تھی۔ میرا دل اداس تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اور نائمہ کی کبھی بھی دوری ہو۔ اس جیسی لڑکی کا میرے ساتھ ہونا میرے لیے باعث فخر تھا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ نائمہ کے ساتھ کی وجہ سے مجھے ایک اعتماد حاصل ہوا تھا۔ میں اب نائمہ جیسی ہی باتونی بن گئی تھی اور شرارتی بھی۔ ہم سارا دن باتیں کرتے اور پڑھتے تھے۔ پوری کلاس میں ہم سے زیادہ نمبر کسی کے نہیں آتے تھے۔ وہ میرے لیے بہت قسمت والی ثابت ہوئی تھی، اور وہ مانتی تھی میں قسمت والی ہوں۔ اور اس طرح خوشی خوشی ہمارے امتحان بھی ہو چکے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جس کا مجھے ڈر تھا۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی کہ میں حیران ہو گئی کہ میں خوش ہوں یا دکھی۔ نائمہ نے اس دن میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک پرسکون کونے میں لے گئی اور کہا کہ میں لمبی تمہید نہیں باندھوں گی، بس اتنا کہوں گی کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، اور اس کے لیے میں نے ایک حل نکالا ہے۔ میرے ایک ہی بڑے بھائی ہیں، ان کا نام اویس ہے۔ انہیں بالکل تمہارے جیسی شریک حیات چاہیے جو بالکل شرعی پردہ کرے، یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی شادی پر بھی نقاب کرے، اور تم بالکل ہی ویسی ہو۔ جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب ہی سوچ لیا تھا کہ میرے بھائی کے لیے تم سے بہتر لڑکی کوئی بھی ہو نہیں سکتی۔ اتنا وقت تو اس لیے کیا کہ تاکہ میں اس بات کو دیکھ سکوں کہ کہیں تمہاری زندگی میں کوئی اور تو نہیں ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بھائی سے شادی کر لو۔ میں اس کی اس بات پر کافی حیران ہوئی تھی، اور پھر اسے کہا کہ دیکھو نائمہ، مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں اور میرا ماضی بہت دردناک ہے۔ میں آج تمہیں پہلے وہ سب بتاؤں گی، پھر تم فیصلہ کرنا۔ لیکن نائمہ نے اسی وقت میرا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ دیکھو، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ماضی ہر انسان کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ جو ہوا اسے نہیں کریدوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کے ان اذیت ناک لمحوں کو دوبارہ سے یاد کرو۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی، اور اب مجھے جیسے سکون سا گیا تھا، اور خود پر فخر ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی اچھی لڑکی کا انتخاب اپنی دوست کے طور پر کیا تھا۔ میں نے نائمہ سے کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھ کر بتاؤں گی، اور پھر جب میں نے امی سے پوچھا تو وہ تو خوشی سے باغ باغ ہو گئی تھیں، اور اسی وقت سجدہ شکر بجا لائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل ہی امید کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی کہ تمہاری بھی کبھی شادی ہوگی۔ اب تو میں نے تصور میں تمہیں دلہن بنے دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب میرے لیے ایک نعمت ہے۔ امی نے تو بنا لڑکا دیکھے ہی ایک طرح سے حامی بھر لی تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، کیا انہیں تمہارا سب کچھ پتا ہے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی رشتہ ہم لوگ جھوٹ کی بنیاد پر شروع کریں۔ میں نے کہا کہ جی امی، وہ لوگ سب کچھ سچ جانتے ہیں۔ اب تو امی بالکل ہی پرسکون ہو گئی تھیں، اور پھر وہ لوگ جب آئے تو میری ساس نے کہا کہ ہم لوگ لڑکی دیکھنے نہیں بلکہ شادی کی تاریخ پکی کرنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا بیٹا اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ ہم گھر گھر جا کر لڑکی دیکھیں اور لوگوں سے خاطر مدارت کروائیں۔ اس لیے آپ بس ہمیں شادی کی تاریخ دے دیں۔ امی ان کی باتیں سن کر پھولے نہیں سما رہی تھیں، اور پھر اگلے جمعے کو ہی ہمارا نکاح رکھ دیا گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ مجھے حسان جیسے نیک اور پرہیزگار شوہر مل رہے تھے۔ انہوں نے جہیز لینے سے بھی منع کر دیا تھا، اور میری خوشی کی دوسری وجہ تھی نائمہ۔ میں بہت خوش تھی کہ ہم اب کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی اور ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ نائمہ اور میں نے فون پر ساری پلاننگ بھی کر لی تھی کہ کیسے ہم اس کی کزنز کو جلائیں گے، اور پھر بارات کا دن قریب آ گیا تھا۔ حسان کی خواہش تھی کہ میں آج بھی مکمل پردے میں رہوں، کیونکہ بارات بہت بڑے پیمانے پر آ رہی تھی۔ وہ تو سادگی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی امی نے کہا کہ بیٹا، کچھ رسم دنیا بھی نبھانی پڑتی ہے۔ میں تو پہلے ہی راضی تھی،
बारात आने वाले दिन मुझ पर रूप बहुत टूट कर आया था और लाल उरूसी चौड़ा पहने, साथ नकाब किए, मैं बेहद हसीन लग रही थी। नाइमा की सारी कजन्स जलकर मर गई थीं और फिर जब रुखसती हुई तो तब भी किसी ने मेरा चेहरा न देखा और मुझे सीधा हस्सान के कमरे में भेज दिया। और जब हस्सान ने मेरा नकाब खोला तो वो हैरान रह गए और कहा कि आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा कि नाइमा तो सब जानती थी, उसने क्यों नहीं बताया मुझे इल्म नहीं। मुझे डर लग रहा था कि मेरी ये खामी की वजह से हस्सान मुझे छोड़ ही ना दे, और फिर मेरी जान में जान आ गई जब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सूरत से कोई लगाव नहीं, मैं बस आपकी सीरत चाहता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरी बीवी इतने हौसले वाली है और इतनी बहादुर है। मैं भी खुश हो गई और फिर उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाने लगी और उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या बीती थी। मैं 16 साल की थी और बहुत ही प्यारी थी जब सबकी नज़रें मुझ पर हुई थीं। मेरा हुस्न सबको खटकता था क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की थी। बाकी सबकी रंगत काली और अजीब सी थी। जब वो लोग मुझे देखते तो सबको आग लग जाती थी, बल्कि कभी कभी तो जलन में चची अम्मा को ये तक कह देती थी कि मुझे लगता है कि ये आपने किसी दारुल अमान से उठाई है। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अम्मा ने मुझे हमेशा सब्र की तलकीन की थी। और फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो हादसा कभी भुला नहीं सकती। उस दिन अम्मा और अब्बा किसी के घर फोतगी पर गए हुए थे और घर में सिर्फ हम बच्चे और चची ही थीं। हम कजन्स खेल रही थीं जब वो आई और मुझे कहा कि तुम भी कभी कोई काम कर लिया करो, हमेशा खेलती रहती हो। मेरी बच्चियां काम करती हैं, इसलिए रंग दब रहे हैं। तुम भी कोई हाथ पैर हिलाओ और जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं भी सर झुकाकर चली गई और फिर जैसे ही मैं किचन में गई, चची मेरे पीछे चली आई और मुझे कहा कि तुम खुद को क्या समझती हो, तुम आखिर हो क्या जो इतना उड़ती फिरती हो। मैंने कहा कि मैं तो खुद को कुछ भी नहीं समझती, लेकिन चची तो उस दिन कुछ और सोचे बैठी थी। उन्होंने खोलती हुई चाय मेरे मुंह पर दे मारी और फिर मेरी बुलंद चीखें थीं जो सुनकर सब आ गए। उन्होंने सबको कहा कि इसने मुझे खुद एक कप चाय का कहा कि बना कर लाती हूं, और पता नहीं क्या किया जो इसके मुंह पर गिर गई है। कई दिन तक मैं बोल भी ना पाई थी और बस सबकी बातें सुनती रही। हर कोई मुझे आकर जलील कर रहा था और कोई मुझे कह रहा था कि नजर लग गई है। और जब मैं बोलने के काबिल हुई तो मैंने अम्मी को बताया कि ये सब चची ने किया था। इतने दिन बाद अब कोई भी मुझ पर भरोसा ना करता और अम्मी की तो इतनी हैसियत भी ना थी। मैं अब छुप कर रहने लगी थी और चची सबको ये कहती कि इसे तो काम भी नहीं आता था, तभी तो ये कर लिया। मेरी बेटियां चलो हसीन नहीं हैं, लेकिन काम की तो हैं। मैं अपना माजी याद करते करते रो पड़ी थी और हस्सान ने मुझे सहारा दिया और फिर मुझ पर असल तूफान तो अभी आना बाकी था। मैं सुबह उठी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नाइमा खड़ी थी। मैंने उसे हंसते हुए अंदर आने का कहा और वो तो जैसे पत्थर की हो गई थी और उल्टे पांव वापस मुड़ी और मेरी सास को लेकर आई। सास ने जब मुझे देखा तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया था और कहा कि हाय, तुम्हारे घर वालों ने कैसा जुल्म किया हमारे साथ, हमें सच नहीं बताया और अपनी जली हुई बदसूरत लड़की हमें दे दी। मैंने कहा कि नाइमा को सच पता था, लेकिन नाइमा हैरान रह गई और कहा कि ये कब हुआ। मैंने उसे कहा कि जब तुमने मेरी असलियत सुनने से इनकार कर दिया था तो मैंने अपनी असली तस्वीर और एक खत तुम्हारे बैग में डाल दिया था और इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन मुझे हैरत हुई कि जब नाइमा ने बताया कि उसका बैग तो किसी रिक्शे में गुम गया था। अब मेरी सास बज़िद थी कि हस्सान मुझे तलाक दे दे, लेकिन हस्सान ने मना कर दिया और कहा कि ये मेरी बीवी है और मुझे इसके किरदार पर यकीन है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर जैसे तैसे वलीमा हो गया, मगर मेरी सास का गुस्सा ठंडा ना हुआ और फिर एक दिन उन्हें दिल में दर्द उठा और वो किसी डॉक्टर के बजाय एक पीर के पास चली गई और उस पीर ने उन्हें एक दवाई दी और कहा कि जब भी दर्द हो अपनी बहू को खिलाना, बस वही तुम्हारा दर्द दूर कर सकती है। अब हसान को जब उनकी अम्मा ने ये कहा तो वो भी मान गए, क्योंकि वो अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि अगर ये सब सच हुआ और उनकी माँ का दर्द मुझसे ही ठीक होता हुआ तो कहीं वो अपनी माँ को ना गंवा दें। और फिर एक रात मेरी सास को दर्द उठा और जब हस्सान ने मुझे उनकी दवाई खिलाई तो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया
اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ انہیں ایک ہی وقت پر درد ہوتا اور وہ مجھے دوائی کھلانے سے ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے ایک دن چپکے سے دوائی انہیں ہی پانی میں ملا کر پلا دی، اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ساس کو الٹیاں شروع ہو گئیں جو رک نہیں رہی تھیں۔ تب میں نے حسان کو بتایا کہ یہ میں نے ان کو دوائی کھلائی ہے جو وہ مجھے روز کھلاتی تھیں۔ تب ساس نے بتایا کہ انہیں میری جلی ہوئی شکل سے نفرت تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ حسان مجھے چھوڑ دیں، اسی لیے وہ یہ دوائی خود سے لائی تھیں۔ اس دوائی کو کھانے سے میں بانجھ ہو جاتی، اور پھر کچھ سالوں کے بعد وہ حسان کی شادی کر دیتی۔ ان کے اس انکشاف پر ہم دونوں حیران رہ گئے، اور پھر حسان مجھے لے کر الگ ہو گئے۔ انہوں نے امی اور نائمہ کی سب ضروریات پوری کی، نائمہ کی شادی بھی کی، لیکن اس کی اب تک کوئی اولاد نہیں، اور میرے گھر 3 بیٹے ہیں۔ میری چچی اب بھی مکافات جھیل رہی ہیں، اور آج اس کی بیٹیاں بھی کماری اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔